آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی غذا کے بارے میں جو صدیوں سے انسان کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتی آئی ہے اور اسے جدید سائنس نے بھی سپر فوڈ قرار دیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سویٹ پوٹیٹو یعنی شکرکندی کی۔ یہ نہ صرف سردیوں کا بہترین تحفہ ہے بلکہ پورے سال جسم کی صحت، توانائی، جلد، آنکھوں، دل اور مدافعتی نظام کے لیے حیرت انگیز فائدے رکھتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 100% سائنسی شواہد کے ساتھ بتائیں گے کہ شکرکندی روزانہ کھانے سے کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کس وقت کھانی چاہیے، کن لوگوں کے لیے لازمی ہے اور کن لوگوں کو احتیاطوں کے ساتھ کھانی چاہیے۔ شکرکندی میں وائٹامن اے، وائٹامن سی، وائٹامن B6، پوٹاشیم، میگنیشیم، فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس، بیٹا کیروٹین اور کئی ضروری غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ یہ سب مل کر جسم کو بیماریوں سے دور رکھنے، توانائی پیدا کرنے اور بڑھاپے کو سست کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق بیٹا کیروٹین جسم میں جا کر وائٹامن اے میں تبدیل ہو کر آنکھوں، جلد اور امیون سسٹم کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو شکرکندی ایک بہترین انتخاب ہے۔ اس میں موجود فائبر پیٹ کو دیر تک بھرا رکھتا ہے، جس سے بار بار کھانے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ اس میں لو گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے، جس سے چینی خون میں تیزی سے نہیں بڑھتی۔ نتیجہ یہ کہ وزن بھی کم ہوتا ہے اور شوگر والے افراد بھی محفوظ رہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی شکرکندی وزن بڑھانے والوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، لیکن تب جب اسے کھانے کے بعد زیادہ پروٹین یا ڈیری فوڈ لیا جائے۔ اس میں موجود ہیلدی کاربز جسم کو توانائی دیتے ہیں اور صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو صحت مند وزن بڑھے گا، نہ کہ چربی۔ شکرکندی پوٹاشیم کا بہترین ذریعہ ہے جو جسم سے اضافی سوڈیم خارج کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل سطح پر رکھتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس دل کی شریانوں میں سوزش کم کرتے ہیں، جس سے دل کے دورے اور سٹروک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ وائٹامن B6 دماغ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ نیورو ٹرانسمیٹر کو بہتر بناتا ہے، موڈ ٹھیک کرتا ہے اور ذہنی تھکن دور کرتا ہے۔ شکرکندی کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے اور دماغ کو مسلسل توانائی ملتی ہے۔ شکرکندی میں بیٹا کیروٹین، وائٹامن اے اور وائٹامن سی جلد کو اندر سے شفاف، ٹائٹ اور چمکدار بناتے ہیں۔ یہ کولاجن بنانے میں مدد دیتے ہیں، جس سے جھریاں کم ہوتی ہیں اور جلد جوان رہتی ہے، یعنی اینٹی ایجنگ فوڈ ہے۔ وائٹامن اے کی کمی دنیا بھر میں بینائی کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ شکرکندی اس کمی کو قدرتی طریقے سے پورا کرتی ہے۔ اس کا روزانہ استعمال رات میں نظر کمزور ہونے، خشک آنکھوں اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شکرکندی شوگر بڑھا دیتی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس میں موجود شوگر کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے۔ لو گلائسیمک انڈیکس کی وجہ سے یہ شوگر کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے، البتہ مقدار ہمیشہ مناسب رکھیں۔ فائبر آنتوں کو صاف کرتا ہے، قبض دور کرتا ہے، آنتوں کی حرکت بہتر ہوتی ہے اور پیٹ کی سوزش کم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو درجہ حرارت کے مطابق بھوک نہیں لگتی یا ہاضمہ کمزور ہے، ان کے لیے شکرکندی ایک بہترین حل ہے۔ شکرکندی خواتین کے ہارمونز کو بیلنس کرتی ہے۔ یہ جلد، بالوں، خون کی کمی، حمل کے دوران توانائی اور PMS کے دوران موڈ بہتر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس میں موجود وائٹامنز خواتین کی مجموعی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ شکرکندی میگنیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے۔ یہ تھکن دور کرتی ہے، پٹھوں کی ریکوری تیز کرتی ہے اور جم کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ اس میں وائٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ شکرکندی کو ایک بہترین امیونٹی بوسٹر بناتے ہیں۔ روزانہ کھانے سے نزلہ، کھانسی اور موسمی بیماریوں کا حملہ کم ہوتا ہے۔ شکرکندی نرم، آسانی سے ہضم ہونے والی، توانائی سے بھرپور اور محفوظ خوراک ہے۔ بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ بزرگوں کو فوری طاقت، بہتر ہاضمہ اور کم تھکن محسوس ہوتی ہے۔ بہترین وقت دن کا وقت ہے یا شام کے اوقات۔ 100 سے 150 گرام روزانہ آپ کھا سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے والوں کے لیے بغیر تیل کی ابلی ہوئی یا بیکڈ، وزن بڑھانے والوں کے لیے دودھ، دہی یا شہد کے ساتھ، شوگر والے افراد کم مقدار میں اور کھانے کے ساتھ استعمال کریں تو زیادہ مقدار گیس یا پھولنے کی باعث بن سکتی ہے۔ شوگر والے صرف محدود مقدار میں کھائیں۔ دل کے مریض نمک کم استعمال کریں۔ زیادہ پکی ہوئی شکرکندی میں کیلوریز زیادہ ہو سکتی ہیں، تو ہمیشہ اچھے سے گلا کر پکا کر شکرکندی کو استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ ایک میتھ یہ ہے کہ شکرکندی وزن بڑھا سکتی ہے۔ یہ بات آدھی درست ہے، پوری نہیں۔ اگر شکرکندی کو زیادہ تیل، چینی یا دودھ کے ساتھ کھایا جائے تو وزن بڑھا سکتی ہے، لیکن اگر اسے ابال کر یا بیک کر کے بغیر اضافی چیزوں کے کھایا جائے تو یہ وزن کم کرنے والوں کے لیے بہترین غذا ہے، کیونکہ یہ دیر تک پیٹ کو بھرا رکھتی ہے۔
ایک मिथ یہ ہے کہ शकरकंदी तेजाबियत बढ़ाती है। शकरकंदी तेजाबियत नहीं बढ़ाती, बल्कि जिस्म में अल्कलाइन इफेक्ट पैदा करती है, जो मैदे के लिए मुफीद होता है। उल्टा ये मैदे की जलन और तेजाबियत कम करने में मदद देती है। एक मिथ ये भी है कि शकरकंदी सिर्फ सर्दियों की गज़ा है। ये मुकम्मल तौर पर गलत है। शकरकंदी मौसम की पाबंदियां नहीं करती। इसके फ़ायदे पूरे साल यकसा हैं। दुनिया भर में इसे हर मौसम में खाया जाता है। एक और मिथ ये है कि शकरकंदी में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसे सेहत के लिए नुकसानदायक समझा जाता है। शकरकंदी में कैलोरीज ज़रूर होती हैं, लेकिन गुड कैलोरीज होती हैं, यानी सेहतमंद तवानाई। इससे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। ये जिस्म को तवानाई देने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। अगली मिथ ये है कि एक और मिथ की बात करेंगे। शकरकंदी खाने से पेट में गैस बनती है। अगर मिकदार बहुत ज़्यादा हो तो हल्की गैस हो सकती है, मगर आम तौर पर शकरकंदी हाजमे के लिए बेहतरीन है। मुनासिब मिकदार मतलब 100 से 150 ग्राम में ये कब्ज़ ख़त्म करती है और आंतों को साफ़ करती है। अगली मिथ की बात करेंगे। शकरकंदी आँखों, जिल्द और बालों के लिए फ़ायदेमंद नहीं। ये एक बहुत बड़ा गलत ख्याल है। शकरकंदी विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है, जो आंखों की रोशनी बेहतर करते हैं, जिल्द को ग्लोइंग बनाते हैं, झुर्रियाँ कम करते हैं और बाल मजबूत बनाते हैं। एक और मिथ की बात करते हैं। शकरकंदी दिल के मरीजों के लिए अच्छी नहीं। शकरकंदी दिल के मेरे लिए बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। इसमें पोटाशियम दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीयानों में सोजिश कम करते हैं। ये दिल के मरीजों के लिए मुफीद है, बस नमक कम इस्तेमाल करें। एक मिथ ये भी है कि शकरकंदी बच्चों के लिए भारी होती है। हकीकत ये है कि शकरकंदी बच्चों के लिए नरम, हाज़म और महफूज है। इसमें मौजूद फाइबर आंतों को मजबूत बनाता है, जबकि विटामिन्स बच्चे की बढ़ोतरी में मदद देते हैं। एक मिथ ये भी समझी जाती है कि शकरकंदी जिगर के लिए नुकसानदा है। बिल्कुल गलत। शकरकंदी जिगर को डिटॉक्स करने में मदद देती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म के जहरीले मादों को कम करते हैं। तो शकरकंदी को दिन के किसी भी हिस्से में खाया जा सकता है, सुबह, दोपहर, शाम।